روس اور چین کے حوالے سے پہلے بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ انہوں نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف ایران کی فوجی مدد کی ہے، اور دونوں ممالک کے حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ ایران کی طرف سے خطے میں موجود 13 امریکی بیسز کو انتہائی درستی سے یعنی پریسیشن سے نشانہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ چین اور روس ایران کو اپنی سیٹلائٹس کے ذریعے ڈیٹا فراہم کر رہے ہیں، جس سے ایرانی میزائلز اور ڈرونز انتہائی پریسیشن کے ساتھ اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور اب امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جنگ بندی کے حالیہ عرصے میں چین ایران کی فوجی مدد کی کوشش کر رہا ہے، جس پر امریکی صدر ٹرمپ نے چین کو 50% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے۔ CNN نے امریکی انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ چین جنگ بندی کے بعد اور دوران ایران کو اسلحہ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ انٹیلیجنس معلومات سے واقف 3 افراد کا کہنا ہے کہ چین آئندہ چند ہفتوں میں ایران کو نئے فضائی دفاعی سسٹمز فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ایک اشتعال انگیز قدم ہوگا، خاص طور پر اس لیے کیونکہ چین نے کہا تھا کہ اس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کروانے میں مدد کی ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اگلے ماہ کے شروع میں چینی صدر شی جن پنگ سے مذاکرات کے لیے چین جانے والے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ انٹیلیجنس معلومات اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ شاید ایران اس جنگ بندی کو ایک موقع کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ اہم غیر ملکی پارٹنرز کی مدد سے اپنے کچھ ویپن سسٹمز کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ 2 ذرائع نے CNN کو بتایا کہ ایسے اشارے موجود ہیں کہ چین ان شپمنٹس کو تیسرے ممالک کے ذریعے منتقل کرنے پر کام کر رہا ہے تاکہ ان کو خفیہ رکھا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق چین جو سسٹمز منتقل کرنے کی تیاری کر رہا ہے وہ کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے فضائی دفاعی میزائل سسٹمز ہیں جنہیں مین پیڈز کہا جاتا ہے۔ یہ کم بلندی پر پرواز کرنے والے امریکی فوجی طیاروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جیسا کہ حالیہ جنگ کے دوران بھی ہوا تھا، اور اگر جنگ بندی ختم ہو گئی تو دوبارہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جب CNN نے اس حوالے سے ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا انہوں نے شی جن پنگ سے اس مسئلے پر بات کی ہے، تو ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ اگر چین ایران کو ہتھیار بھیجے گا تو اسے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے چینی صدر سے بات کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید چین نے شروع میں ایران کی تھوڑی بہت مدد کی ہو، میرا نہیں خیال کہ وہ مزید ایسا کریں گے، لیکن اگر ہم نے انہیں ایسا کرتے ہوئے پکڑ لیا تو ان پر 50% ٹیرف لگے گا۔ CNN نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ چین نے اس تنازع میں کسی بھی فریق کو کبھی ہتھیار فراہم نہیں کیے ہیں اور زیر بحث معلومات درست نہیں ہیں۔ ایک ذمہ دار بڑی طاقت کے طور پر چین مسلسل اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرتا رہا ہے اور امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بے بنیاد الزامات لگانے، غلط تانے بانے بننے اور سنسنی پھیلانے سے گریز کرے۔ جب سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے، چین جنگ بندی اور تنازع کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے۔ CNN کے مطابق ٹرمپ نے گزشتہ پیر کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران اشارہ دیا تھا کہ ایران کی فضاؤں میں گزشتہ دنوں مار گرایا جانے والا F-15 لڑاکا طیارہ ایک ہاتھ سے کندھے پر رکھ کر داغے جانے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا، جو ہیٹ یعنی حرارت تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے، جبکہ ایران نے کہا تھا کہ اس نے ایک نئے فضائی دفاعی نظام کا استعمال کرتے ہوئے طیارے کو مار گرایا تھا، تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی تھیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ نظام چینی ساختہ تھا یا نہیں تھا۔ CNN کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ چھیڑے جانے کے بعد ایران کو ایسے ہتھیار بھیجنا چین کی جانب سے ایران کی حمایت میں اضافہ سمجھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق چینی کمپنیاں ایران کو پابندیوں کے باوجود دوہرے استعمال کی ٹیکنالوجی فراہم کرتی رہی ہیں، جس سے ایران کو ہتھیار بنانے اور اپنی نیویگیشن کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن اگر چینی حکومت خود براہ راست ویپن سسٹمز فراہم کرے تو یہ امداد کا ایک نیا لیول ہوگا۔ CNN کے مطابق صدر ٹرمپ کی آئندہ ماہ بیجنگ میں شی جن پنگ سے ملاقات متوقع ہے، اور وائٹ ہاؤس نے یہ بھی کہا تھا کہ جنگ بندی مذاکرات کے دوران اسی ہفتے امریکہ اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کی بات چیت بھی ہوئی تھی۔ انٹیلیجنس سے واقف ایک سورس کے مطابق چین اس تنازع میں کھل کر شامل ہو کر ایران کو امریکہ اور اسرائیل سے بچانے میں کوئی خاص اسٹریٹجک فائدہ نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ امریکہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ اس کے بجائے چین خود کو ایران کا ایک مستقل دوست ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے تیل پر وہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جبکہ بظاہر غیر جانبدار رہ کر وہ جنگ کے بعد اپنی پوزیشن محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ روس اس جنگ کے دوران ایرانی حکومت کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کرتا رہا ہے، جس سے ایران کو مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں اور اثاثوں کو نشانہ بنانے میں مدد ملی ہے۔